کبھی سوچا ہے کہ وہ اڑنے والی کاریں یا آواز سے بھی تیز چلنے والے جہاز جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں وہ حقیقت کب بنیں گے؟ تو جناب، جو کل تک سائنس فکشن لگتا تھا وہ آج چین کی بدولت ایک حقیقت بننے جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مستقبل کا سفر کیسا دکھتا ہے۔ ذرا سوچئے، صبح کا ناشتہ بیجنگ میں اور دوپہر کا کھانا نیو یارک میں۔ اگر پوری دنیا کا سفر سمٹ کر صرف 1 گھنٹے کا رہ جائے تو ہماری زندگی میں کیا کچھ بدل سکتا ہے؟ یہ سوال اب کوئی خواب نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بہت جلد ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آسمان کی۔ یہاں ایک ایسا انقلاب آ رہا ہے جو نہ صرف لمبے سفر کے وقت کو ختم کر دے گا بلکہ شہروں کے اندر گھنٹوں لمبے ٹریفک جام کو بھی ماضی کا حصہ بنا دے گا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لمبی تھکا دینے والی فلائٹس جو کئی گھنٹوں بلکہ کبھی کبھی تو دنوں پر پھیل جاتی ہیں۔ یہ طویل سفر دنیا بھر میں رابطے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ چین کے پاس اس کا جواب ہے لنگ کانگ تیان۔ یہ کوئی عام جہاز نہیں بلکہ ایک ہائپر سونک طیارہ ہے جسے دنیا کو سمیٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اس کی رفتار سن کر یقین نہیں آئے گا، ماک 6 یعنی آواز کی رفتار سے 6 گنا زیادہ تیز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیجنگ سے نیو یارک کا سفر جو پہلے ایک پورا دن لے لیتا تھا اب صرف 1 یا 2 گھنٹے میں طے ہو سکے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی ناقابل یقین رفتار آتی کہاں سے ہے؟ اس کا راز ہے اس کے خاص روٹیٹنگ ڈیٹونیشن انجن میں۔ یہ انجن مسلسل چھوٹے چھوٹے دھماکوں سے طاقت پیدا کرتا ہے، اور اتنی تیز رفتاری سے پیدا ہونے والی شدید گرمی سے بچنے کے لیے اس کی باڈی ایک ایسے مٹیریل سے بنی ہے جو انتہائی زیادہ درجہ حرارت برداشت کر سکتا ہے۔ چلیں لمبے سفر سے اب واپس شہر کی طرف آتے ہیں، اور شہر کا مطلب ہاں وہی ٹریفک جام، ایک ایسی حقیقت جس کا سامنا ہم میں سے زیادہ تر لوگ روز کرتے ہیں۔ تو اس ٹریفک سے بچنے کا ایک بالکل نیا حال سامنے آیا ہے، ای ہینگ 216۔ اسے ایک ذاتی ڈرون یا ایئر ٹیکسی سمجھ لیں جو لوگوں کو ٹریفک کے اوپر سے اڑا کر ان کی منزل تک پہنچا سکتی ہے، اور وہ بھی بغیر کسی پائلٹ کے۔ یہ ایئر ٹیکسی پوری طرح بجلی سے چلتی ہے، اور اس کے 16 پنکھے اسے ہوا میں بالکل مستحکم رکھتے ہیں۔ سیفٹی کا اس میں خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اس میں ایک ایسا سسٹم ہے کہ اگر کوئی 1-2 موٹریں فیل بھی ہو جائیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، باقی موٹرز اسے آرام سے لینڈ کرا سکتی ہیں۔ اگر اے رینک کا آئیڈیا کمال کا لگا تو اگلی چیز تو بالکل ہی حیران کر دے گی۔ GAC گو ایک ایسی گاڑی ہے جو کسی ٹرانسفارمر فلم سے نکلی لگتی ہے۔ اس کا مسافر کیبن الگ ہو کر ایک اڑنے والے ڈرون میں بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کام کیسے کرتی ہے، بالکل فلموں کی طرح۔ یہ سڑک پر ایک عام کار کی طرح چلتی ہے۔ جیسے ہی ٹریفک جام میں پھنستی ہے اس کا کیبن نچلے حصے سے الگ ہوتا ہے اور سیدھا آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات، گاڑی کا جو نچلا حصہ ہے وہ خود بخود جا کر قریب کی پارکنگ میں پارک ہو جاتا ہے۔ تو آسمان کی باتیں تو ہو گئیں، اب ذرا زمین پر واپس آتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی ریل اور سڑک کا مستقبل اتنا ہی دلچسپ ہے۔ اکثر درمیانے فاصلے کے سفر میں ایک عجیب سی کشمکش رہتی ہے نا؟ ٹرین میں جائیں تو بہت وقت لگتا ہے، اور فلائٹ لیں تو ایئرپورٹ کی فارمیلٹیز میں ہی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی خلا کو پور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے میگلیف CRRC 600۔ 600 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور اس کی سب سے خاص بات، اس ٹرین کے پہیے ہی نہیں ہیں۔ یہ مغناطیسی طاقت کی بدولت پٹری سے تھوڑا اوپر تیرتی ہے، جس کی وجہ سے رگڑ یعنی فرکشن ختم ہو جاتی ہے، اور سفر اتنا ہموار اور خاموش ہوتا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، پہیے تو گئے، لیکن کیا کوئی ٹرین پٹری کے بغیر بھی چل سکتی ہے؟ یہ سوال ہی کچھ عجیب سا ہے نا؟ جواب ہے ہاں بالکل، اور اس کا نام ہے ورچوئل ریل۔ یہ ایک طرح کی سمارٹ بس ہے جو خود کو ٹرین سمجھتی ہے۔ اسے لوہے کی پٹریوں کی ضرورت نہیں، یہ اپنے سینسر سے سڑک پر بنی لائنوں کو فالو کرتی ہے۔ اس کا فائدہ بہت بڑا، شہروں کو مہنگی پٹریاں بچھانے کا جھنجٹ ہی ختم۔ اور اب آتے ہیں اس چیز پر جس کا شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی خواب دیکھا ہے، ایک اڑنے والی کار۔ XPeng Aero HT بالکل ایک عام گاڑی کی طرح سڑک پر چلتی ہے، لیکن ایک بٹن دبانے پر اس کے پنکھے کھل جاتے ہیں اور یہ آسمان میں اڑنے لگتی ہے۔ مطلب زمین اور ہوا دونوں کا مزہ ایک ہی گاڑی میں۔ زمین ہو گئی، ہوا ہو گئی، اب رخ کرتے ہیں پانی کا۔
دیکھتے ہیں کہ سمندر کی سطح پر اور اس کے نیچے کیا نیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جن علاقوں کے درمیان پانی آ جاتا ہے ان کو جوڑنا ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے۔ پل بنانا بہت مہنگا پڑتا ہے اور فیری سروس وہ تو بہت سست ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک زبردست حل ہے سمندر کے نیچے سے راستہ بنانا، جیسا کہ جن ٹانگ ٹنل میں کیا گیا ہے۔ یہ پانی کے نیچے ایک سرنگ ہے جس سے تیز رفتار ٹرینیں گزرتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پلوں کی طرح اس پر موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو ہوئی پانی کے نیچے کی بات۔ سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ہے ایئر فش 8۔ یہ نہ تو پوری طرح اڑتی ہے نہ پانی میں چلتی ہے۔ یہ پانی سے بس کچھ فٹ اوپر ہوا کے ایک کشن پر گلائیڈ کرتی ہے۔ کیونکہ یہ لہروں سے نہیں ٹکراتی، اس لیے سفر انتہائی تیز اور ہموار ہوتا ہے۔ ایک اور ایسی ہی دلچسپ ٹیکنالوجی ہے ہائی آئی ہائیڈروفائل۔ یہ شروع تو ایک عام کشتی کی طرح ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی رفتار بڑھتی ہے، اس کے نیچے لگے ونگز اسے پانی سے اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ پھر یہ پانی پر اڑتی ہے، جس سے پانی کی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور رفتار بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو ان سب الگ الگ ٹیکنالوجیز کو دیکھ کر کیا سمجھ آتا ہے؟ یہی کہ ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سفر بالکل سیملیس یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے ہو جائے گا۔ ایک ایسا جڑا ہوا نیٹ ورک جہاں زمین، ہوا اور پانی پر سفر کرنا ایک جیسا آسان ہوگا۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے والا ہے۔ جب وقت اور فاصلے کے معنی ہی بدل جائیں گے، جب دنیا اتنی چھوٹی ہو جائے گی، تو سوچیے ہماری زندگی، ہمارے شہر اور ہمارے رہنے سہنے کا انداز کتنا بدل جائے گا۔